بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبعد۔ آج ہمارا موضوع ہے ہوا کے حوالے سے۔ جب ہوا چلے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہوا جب ٹھنڈی ہوتی ہے، نرم و نازک ہوتی ہے، اور جب ہوا لگتی ہے انسان انجوائے کرتا ہے، تو اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرے، کیونکہ ہر چیز اللہ کے حکم کی پابند ہے، مسخر ہے اللہ کے حکم کی۔ دریا ہے تب، سمندر ہے تب، ہوائیں ہیں تب، سورج کی تپش، چاند کی چمک، یہ سب کچھ اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ اور اللہ رب العالمین بسا اوقات فرماتے ہیں یقیناً ان سب چیزوں میں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض، کہ ان ہواؤں کے اندر، ان بادلوں کے اندر جو آسمان اور زمین کے مابین مسخر ہیں، یہ سب کچھ اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اور ان چیزوں میں یقیناً عقل رکھنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ یہ جو پانی سمندروں کے اندر ٹھہرا ہوا ہے، ایسے نہیں ٹھہرا ہوا، یہ اللہ کے حکم کے ساتھ ٹھہرا ہوا ہے۔ یہ ہوائیں جو نرمی کے ساتھ چلتی ہیں، آپ کے جہازوں کو لے کر، آپ کی کشتیوں کو لے کر چلتی ہیں، اور یہ ہوائیں جو آپ کے درختوں کے پتوں کو لہلاتی ہیں اور آپ کو ہوا آکسیجن میسر ہوتی ہے، یہ اپنے آپ خود بخود نہیں ہو رہا، اس کے پیچھے اللہ کا حکم ہے، اور یہ چیزیں اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اور اللہ کے حکم کے تابع ہو کر، مسخر ہو کر انسانوں کو یہ فوائد مہیا کر رہی ہیں اللہ کی توفیق سے۔ ورنہ یہی آواز تھی نا جو قوم عاد پہ آئی تھی۔ سورۃ الحاقہ میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں، وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا وَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ وَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پہ یہ 7 راتیں اور 8 دن مسلسل ہوا چلائی اور ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ وہ کھجور کے تنوں کی طرح ان کے جسم کمروں کے اندر سے باہر نکال کے پٹک پٹک کے زمین میں مارا، ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور اللہ خالق و مالک پھر ارشاد فرماتے ہیں وَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، جن کو اپنی قوت پہ ناز تھا، جن کو اپنے قد کاٹ پہ ناز تھا، جن کو اپنی طاقت پہ ناز تھا، نشے پہ، طاقت کا نشہ تھا اور تکبر اور رونیت تھی ان کے اندر، کہاں گئے وہ؟ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، ان میں سے ایک بھی کوئی باقی ہے جو نظر آئے؟ ان کے نشانات ہیں جن کو ہم نے نشان عبرت بنا دیا ہے، کوئی ہے باقی؟ تو جب ایسے ہوا چلے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمارے لیے اس کو خیر کا باعث بنا، پریشانی کا باعث نہ بنانا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ انسانوں کو دعائیں سکھلائی ہیں تاکہ کوئی بھی ایسا موقع ہو دعا پڑھ لے، پورے یقین کے ساتھ پڑھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان کے اندر بڑی حکمت ہے، اور حکمت قیامت تک ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بہ۔ صحیح مسلم کی 899 حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جب تیز ہوا چلتی تو یہ دعا پڑھتے، کیا اللہ میں تجھ سے اس کی بلائی جو اس میں ہے اس کی بلائی، اور جس کے ساتھ یہ بھیجی گئی ہے اس کی بلائی کا سوال کرتا ہوں، اور میں تجھ سے اس کے شر اور جو اس میں ہے اس کے شر، اور جس کے ساتھ یہ بھیجی گئی ہے اس کے شر سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں۔ یعنی خیر کا بھی سوال اور ساتھ شر سے بچنے کی بھی دعا۔ اللہ ہمیں بھی محفوظ رکھے اور ہمیں بھی اپنی خیر و برکت کے سائے میں رکھے، اور ہر آزمائش اور شر سے محفوظ فرمائے۔